हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक बहुत बड़ा गम, बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा सदमा जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 24 दिसंबर 2023 को मेरी मदर की डेथ हो गई थी और बिल्कुल ठीक थी उससे पहले। बस ये कि उनको नमूनिया हुआ था और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। जब मुझे पता चला, मैं लंदन में ही थी, और जब मुझे पता चला कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो मैंने ट्राई कर दी जाने की कि मैं पाकिस्तान जाती हूँ। तो 28 की मेरी सीट बुक हो गई थी, तो मैंने सोचा था चले जाऊँगी, थोड़ा सा उनके पास रहूँगी, अच्छा टाइम गुजर जाएगा। तो 28 की मेरी सीट बुक हो गई थी, लेकिन ये कि अचानक से थोड़ी सी उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। तो भाई वगैरह, जो बहन मेरी पाकिस्तान में है, उन्होंने बोला कि आप मेरे हस्बैंड को बोला कि आप भेज दें फ़रहत को। तो मुझे नहीं पता, बहरहाल वो टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं शाम के टाइम नमाज़ पढ़ रही थी, तो मेरे हस्बैंड कहते आप बुकिंग मैं करवाने चाह रहा हूँ, रात के 10 बज रहे थे और आप पैकिंग कर लो। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मेरा दिल जैसे होता है ना कि दर्द करना शुरू हो गया। मुझे पता तो सामी हॉस्पिटल में नमोनिया था, और नमोनिया कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक हो जाती है। मैं भी बहुत रिलैक्स, बहुत वो थी कि ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन जब उन्होंने बोला कि अचानक से कि मैंने कहा ठीक है, मैंने उनसे पूछा ठीक है, कहते हाँ सब ठीक है ना। फिर इसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे भाइयों से फ़ोन पर बात भी कर रहे थे और हंस भी रहे थे। तो मैंने फिर सोचा चले अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी को कुछ नहीं हुआ, अम्मी ठीक है, बस वैसे ही मुझे भेजना चाह रहे हैं जल्दी से, तो इसलिए मेरी सीट बुक करवा रहे हैं। तो बहरहाल रात के 10 साढ़े 10 बजे ये लोग गए। 1 बजे तक इन्होंने ऑफ़िस खुलवा के, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे तो सब चीज़ें बंद हो जाती हैं, वो अपने ही थे तो उनसे पाकिस्तानी थे, जिनसे फिर ऑफ़िस खुलवा के इन्होंने मेरी सीट बुक करवाई और वापस आ गए। और दूसरे दिन मैं 2 बजे यहाँ से हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए चली गई और इन्होंने मुझे यहाँ से बिठा दिया। मेरे बच्चे फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर अकेले रहे, मेरे 2 बच्चे हैं और फ़र्स्ट टाइम वो अकेले रहे। कभी ज़िंदगी में मैंने उनको अकेला नहीं छोड़ा था, तो कोई एक रात एक दिन भी मैं उनके साथ ही रही थी हमेशा, तो बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे जाना। तो बहरहाल इन्होंने मुझे हीथ्रो एयरपोर्ट पर छोड़ दिया और मैं अंदर चली गई। और उसके बाद मेरी तबीयत, वैसे मैं फ़्रेश थी, ऐसा कोई मसला नहीं था, लेकिन ये कि पता नहीं मेरे दिमाग में कितनी टेंशन थी कि मैं वो जो लिखा होता है नंबर, वो मैं देख रही थी कि 62 जो भी था मेरा, वो मैं देख रही थी, तो वो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। इतना मेरा दिमाग ब्लाइंड हो रहा था। मैं सोच रही थी पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद मैंने कुछ लोगों से पूछा कैसे जाना, हालांकि मैं मूव करती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में इतनी टेंशन थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किधर जा रही हूँ और क्या कर रही हूँ। तो बहरहाल मैं पहुँच गई। उसके बाद मैं दुबई स्टे था, वो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, 4-5 घंटे का मेरा वहाँ स्टे था। तो उसके बाद मैं पाकिस्तान पहुँची और मुझे वहाँ पहुँच के पता चला कि मेरी अम्मी की डेथ हो गई है। तो वो मेरे लिए, आपको बता नहीं सकती कि मेरे लिए वो क्या टाइम था, क्या लम्हा था। मैं अपनी अम्मी से मिलने के लिए, अपनी अम्मी के पास रहने के लिए, मेरे लिए कितना मुश्किल वो टाइम था। मैं आप सब समझ सकते हैं कि माँ क्या होती है, माँ की मोहब्बत क्या होती है, माँ दिलों से मोहब्बत करने वाली। बहरहाल मेरे लिए बहुत ही वो टफ़ टाइम था, गुज़रा। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना करम, इतना शुक्र मैं अदा करती हूँ कि मैंने अपनी अम्मी का फेस देख लिया, अपनी अम्मी का मैंने मुंह देख लिया। जब मैं यहाँ से हीथ्रो एयरपोर्ट पर गई थी तो तभी उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन मुझे इन्होंने कॉल पर नहीं बताया कि उनकी डेथ हो गई है। तो मैं बहुत टेंशन में घर पहुँची थी। मुझे ये था कि अम्मी ठीक है, बस मैं उनके पास हॉस्पिटल में रहूँगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनकी डेथ हो चुकी है। खैर उन्होंने दफनाया नहीं था। और अम्मी को मेरी बाजी ने कहा था कि मेरी सिस्टर आ रही हैं और वो बैठ चुकी है, अगर वो ना बैठ चुकी होती तो हम इन अम्मी को दफना देते। लेकिन बहुत लोग कह रहे थे कि आप दफना दें, ज़्यादा देर नहीं करते, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे लिए उन्हें एक रात के लिए रख लिया। और मैं जब सुबह पहुंची तो फिर मैंने अपनी अम्मी को
دیکھا اور انہیں مردہ حالت میں دیکھ کے میری کیفیت آپ لوگ سوچ نہیں سکتے جو ہوئی تھی۔ بہرحال میں نے مختصر میں نے ان کا ماتھا چوما، ان کو پیار کیا، پھر اس کے بعد ان کو نہلایا، اپنے ہاتھوں سے نہلایا اور یہ میرے لیے کفن پہنایا، اور یہ میرے لیے اتنی سعادت کی بات ہے کہ میں اپنی امی کو نہلا سکی، ورنہ باہر رہنے والے تو اکثر منہ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ باہر رہنے والوں کی یہ تکلیف بہت بڑی تکلیف ہے، وہ فیس بھی نہیں دیکھ پاتے، مل بھی نہیں پاتے۔ اور میری لک تھی کہ 24 دسمبر کو میں پاکستان گئی تھی، اور یہاں پر کرسمس کی وجہ سے ان دنوں فل بکڈ ہوتی ہیں، بالکل بھی سیٹس نہیں ملتی۔ میری لک تھی کہ مجھے کسی کی کینسل کروا کے اور ٹرپل ریٹ پر وہ بھی سیٹ مل گئی، ادروائز تو یہاں پہ بہت مشکل تھا۔ میں کافی ٹائم سے 1 ویک بیفور وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئی تھی تو میں تب سے ہی ٹرائی کر رہی تھی مجھے مل جائے، لیکن مجھے 28 کی ملی تھی تو بہت مشکل تھا، لیکن میری لک تھی کہ مجھے مل گئی اور میں پہنچ گئی۔ میں اپنے اللہ کا یہ بھی بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے ان کا چہرہ دیکھ لیا، میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا اور میں ان کے پاس بیٹھی رہی، جتنا ٹائم بھی بیٹھی، جتنا بھی ٹائم بیٹھ سکی میں ان کے پاس بیٹھی رہی اور ان کو دیکھتی رہی۔ بہت مشکل ٹائم تھا، بہت مشکل ٹائم تھا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری وہ ماں جو ہم بچپن سے دیکھا اور اس ایج تک خود ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ہم نے اپنی ماں کو دیکھا ساتھ میں، تو وہ ہم سے دور چلی جائیں گی۔ میرے فادر کی ڈیتھ تو اس وقت ہو گئی تھی جب میں 3-3.5 سال کی تھی، تو ہم نے ان کو تو دیکھا ہی نہیں تھا، اپنی ماں کو ہی دیکھا تھا، اور ہمارے لیے ماں باپ دونوں ہم اپنی ماں میں ہی ڈھونڈتے تھے۔ تو یہ بہت مشکل ٹائم تھا میرے لیے۔ 2 ماہ سے زیادہ ٹائم ہو گیا، لیکن آج بھی میرا دکھ، میرا غم کم ہی نہیں ہوتا۔ روزانہ اٹھتی ہوں، سوچتی ہوں کہ کچھ بہتری آئے گی، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہی ہوں اور کیا نہیں کر رہی، اور سارا دن صفائی کرتی رہتی ہوں۔ بس مجھے یہ ہوتا ہے یہ صاف کر لوں، وہ صاف کر لوں، اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے صاف کر لوں۔ میری ایک فرینڈ نے بولا کہ آپ دوبارہ سے ویڈیو ڈالنا شروع کرو، تو پچھلے دنوں پھر میں نے دوبارہ سے جو میرے پاس تھوڑے سے کلپ پڑے ہوئے تھے ان کی میں ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ میں پراپر، حالانکہ میرا بہت پلان تھا کہ جب میں پاکستان جاؤں گی تو پاکستان میں تو اتنا چانس ملتا ہے ویڈیو بنانے کا، تو میں سب جگہ کی بناؤں گی، سب کے گھر جاؤں گی اور سب مزے کی اچھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گی۔ لیکن یہ کہ میں ایسی سچویشن میں گئی تھی کہ میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی، بالکل دماغ ہی میرا ورک نہیں کر رہا تھا۔ تو یہ بھی بزی رہنے کا بہت اچھا ہے کہ ہم کام میں لگ جاتے ہیں تو ہمیں پھر اپنے وہ جو دکھ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا سائڈ پہ چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، ٹائم گزرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ والا جو دکھ ہے یہ ایسا دکھ ہے کہ کم ہی نہیں ہونے میں آ رہا، ختم تو اس نے رہنا نہیں ہے، اس نے ساری زندگی ساتھ ہی چلنا ہے۔ جب تک ہم نے اپنی امی کے پاس نہیں چلے جانا، جب تک یہ دکھ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اور ماں بچھڑ جائے تو پھر نہیں آتی، یہ سب کو ہی پتہ ہے۔ ایک دفعہ سب بچھڑ جائے تو پھر وہ واپس نہیں آتے، چاہے کوئی بھی رشتہ ہو۔ بہت رشتے ہم لوگوں نے کھوئے ہیں، بہت رشتے ہم لوگوں کے گئے ہیں، لیکن جو تکلیف، جو شدت ماں کے جانے کی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جن کی ماں ہیں، جن کی زندہ ہیں، ان کی قدر کر لیں، ان کا خیال رکھ لیں۔ مائیں ہوتی ہیں جو بے لوث محبت کرتی ہیں، جو بے لوث آپ لوگوں کی خدمت کرتی ہیں، جنہیں کوئی غرض نہیں ہوتی، جو دعائیں کرتی ہیں، جنہیں کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس وجہ سے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے، وہ چلتے پھرتے دعا کرتی ہیں، اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرتی ہیں۔ جن کی مائیں موجود ہیں وہ اپنی ماں کا خیال کر لیں، جب یہ چلی جاتی ہیں تو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور میری امی ایسی تھیں کہ اللہ پہ بلیو کرنے والی، کچھ بھی تکلیف ہوتی تھی اللہ کرنے والا، اللہ دیکھنے والا، اللہ بہتر کرنے والا، ان کے یہی الفاظ ہوتے تھے۔ میں کہتی تھی اپنی صحت کا خیال رکھے امی، ڈاکٹر کے پاس چلے، اللہ میاں ٹھیک کر دیں گے، کوئی پریشانی کوئی چیز ہونی اللہ میاں ٹھیک کرنے والے ہیں۔ ان کا بلیف بچپن سے میں نے اللہ پہ دیکھا تھا، اور وہ کہتی تھی اللہ میاں کے پاس جانا ہے، ان کو اتنا شوق تھا اللہ پاک
کے پاس جانے کا، وہ اپنے اللہ پاک کے پاس چلی گئی ہیں، اور ہم سب نے بھی ایک دن اللہ پاک کے پاس ہی جانا ہے۔ اللہ پاک میری امی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان کے درجات بلند کرے، جنت میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ میری امی کے لیے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بس آپ سب لوگوں سے بھی یہی میں کہوں گی کہ میری امی کے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا، اور الحمدللہ پڑھ کے میری امی کے لیے بخش دیجیے گا، اور جب بھی میری یہ ویڈیو موجود رہے گی، جب بھی جو بھی میری اس ویڈیو کو سنے تو میری امی کے لیے ضرور دعا کرنی ہے، اور ان کے لیے بخشش کے لیے ضرور دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جن کی مائیں موجود ہیں بہت زیادہ ان کا خیال کر لیں۔ جب یہ چلی جاتی ہیں تو پھر ہم بہت زیادہ ان کو یاد کرتے ہیں، جب موجود ہوں تو تبھی ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے ہم لوگوں کے لیے، مائیں ہی ہوتی ہیں جو سب کچھ ہوتی ہیں، جو سب کچھ ہوتی ہے، ہر مشکل ماں کی وجہ سے آسان ہو جاتی ہے۔ وہ بیٹھی ہوئی دعائیں کر رہتی ہو ہم سب کے لیے، بہت ساری دعائیں کر رہی ہوتی ہیں ہم سب کے لیے، وہ اپنے لیے نہیں کرتی، وہ سب کے لیے کرتی ہیں۔ تو یہ جو دعا اٹھانے والے ہاتھ ہیں ان کی قدر کر لیں، ان کا خیال کر لیں۔ تو چلیں میں اپنی ویڈیو کا یہاں پر اینڈ کرتی ہوں، بہت دکھی دل کے ساتھ، بہت ٹینشن کے ساتھ، بہت مشکل سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، وائس اوور کی ہے، ورنہ میرے سے وائس اوور نہیں ہو رہی تھی۔ تو کچھ کمنٹس بہت زیادہ آ رہے تھے کہ آپ کیوں نہیں کر رہی ہیں، کیوں نہیں بنا رہی ہیں، تو میں نے سوچا چلیں میں ایک ویڈیو بنا دیتی ہوں اپنی امی کے لیے، سب لوگوں کو بول دیتی ہوں کہ میری امی کے لیے دعا کرنی ہے، بس بہت ساری دعائیں ہونی چاہیے میری امی کے لیے، کہ ان کو بس دعاؤں کی ضرورت ہے، اور کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے بھی پتہ ہے ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے، تو وہ میں انشاءاللہ ان کے لیے مرتے دم تک کرتی رہوں گی، ہر روز کروں گی، ہر لمحہ کروں گی، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جب میں اپنی امی کو نہ یاد کرتی ہوں۔ میں ایک تصویر اپنی امی کی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، میں ان کا فیس نہیں دکھا رہی کیونکہ وہ اپنے پردے کا خیال رکھتی تھی، تو اب وہ دنیا سے چلی گئی ہیں، تو اس لیے میں ان کا فیس نہیں شیئر کر رہی ہوں۔ چلیں بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا، اور اللہ حافظ۔